الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے سامنے شکرانے کے طور پر اپنی پیشانی کو پوری زندگی تک جھکائے رکھے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اس نعمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا جن کے مربی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جن کے استاذ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی جوتیوں کا تذکرہ، آپ کے شہر مدینہ کا تذکرہ، آپ کے شہر مدینہ کی گلیوں کا تذکرہ، آپ کے غلاموں کا تذکرہ اور آپ کے غلاموں کا تذکرہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے، برکتوں کے نزول کا سبب ہے اور مصیبتوں اور آفتوں کے ہٹنے کا ذریعہ۔ جس مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مجلسوں کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ محمد ابن محمد جزری رحمت اللہ علیہ جب ان کے ملک پر آفتوں اور مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو دعائیں تھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی تھی، اس کو پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ جب پڑھنے کا اہتمام شروع کیا تو پورے ملک پر سے آفتیں اور مصیبتوں کے بادل ہٹتے جا رہے۔ اس لیے جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو، بہت زیادہ غم اس پر سوار ہو، درود شریف کا اس وقت اہتمام کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، یہ درود کا تحفہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جو مجھ پر درود بیچتا ہے اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے، وہ درود فرشتہ میری قبر پر آ کر پیش کرتا ہے اور اس بندے کا اور اس کے والد کا نام ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب آپ کو کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا تھا تو آپ بھی ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے تھے۔ یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، صرف ہدیہ دینا ہی سنت نہیں، ہدیہ لینا ہی سنت نہیں، دینا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اگر کوئی درود کا تحفہ پیش کرتا ہے تو وہاں سے ظاہری تحفہ ہم کو نہیں ملتا، لیکن دعا کی شکل میں تحفہ ضرور ملتا ہے۔ یہ بات حضور کی ذات سے بعید ہے کہ کوئی غلام ان کو تحفہ پیش کرے درود کی شکل میں اور وہاں سے دعا نہ ملے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں سے جو دعا نکلے گی اس کے بعد سارے غم ہلکے ہو جائیں گے، اس لیے حضور پر درود کا تحفہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی اور جنازے پر جنازے اٹھ رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، وہ کتاب لانا بھول گیا، میرے پاس ہے۔
حضرت فرماتے تھے جس دن میں سیرت کی کتاب کا کچھ حصہ لکھتا تھا اس دن کسی کا جنازہ نہیں اٹھتا تھا۔ نشر الطیب، یہ حضرت نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، تو نشر الطیب کا کچھ حصہ روزانہ لکھتے تھے، اور کسی دن اتفاق سے اگر نہیں لکھنے بیٹھے تو اس دن جنازے اٹھتے تھے تعاون کی وجہ سے، لیکن جس دن لکھتے تھے سیرت پاک کی برکت سے اس دن کسی کا جنازہ نہیں اٹھتا تھا۔ یہ وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے مختصر زندگی کے اندر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، ایک بات رہ گئی تھی، جب حضرت تھانوی کا تذکر آیا تو وہ بات بھی یاد آ گئی۔ حضرت نے ایک کتاب لکھے ہیں حقوق البہائم، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہے، نہیں جانوروں کے انسانوں پر کیا حقوق ہے، اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے دوسرے بندے کا حق مارتا ہے تو اللہ کا فیضان تو رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، بہت سارے نیک کام بھی اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ساتھ خود یہ ہوا، ایک مرتبہ اہلیہ کہیں تو جا رہی تھی، مجھے رات میں کہہ کر گئی کہ ہم نے مرغیاں پال رکھی ہیں، تو ڈربے کے اندر صبح 10 بجے میں روزانہ مرغیوں کو دانا اور پانی ڈالتی ہوں، کل میں نہیں ہوں تو یہ کام آپ کر لیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت بیان القرآن تفسیر لکھ رہا تھا، آج بھی وہ کمرہ حضرت کا موجود ہے تھانہ بھون کے اندر، تو میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا اور مجھے وہ چیز یاد ہی نہیں رہی، مگر قلم سے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک لفظ نہیں لکھ پا رہا۔ اللہ کی طرف سے کسی چیز کا الہام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ بھئی روزانہ تو قلم چلتا ہے لیکن آج نہیں چل رہا ہے۔ کافی غور و وچار کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی کہ میری اہلیہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ مرغیوں کو دانا پانی ڈالنا ہے، میں نے نہیں ڈالا، تو اللہ کی ایک مخلوق جو جانور ہے ان کے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیضان رک گئے۔ تو میں فوراً کھڑا ہوا اور جا کر دانا پانی ڈالا اور اس کے بعد قرآن کے تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا، اب فر قلم چل رہا۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جس دن سیرت کی کتاب کا کچھ حصہ لکھتا تھا اس دن کسی کی موت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ علامہ بوئیتری رحمت اللہ علیہ بہت زبردست علامہ گزرے ہیں، ان کو ایک روایت یہ ہے کہ جذام کی برس کی بیماری ہو گئی تھی، پورے سینے میں سفید داغ لگ گئے تھے، یا ایک روایت یہ ہے کہ جسم کا نیچے کا حصہ فالج اثر ہو گیا تھا، لکوے کا اثر ہو گیا تھا، بہت علاج کیا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے وجد میں آ کر کہا کہ چلو حضور کے شان میں کچھ اشعار کہے، بہت مشہور اشعار ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ اشعار علامہ بوئیتری رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ اشعار کہنے کے بعد غنودگی طاری ہو گئی اور نیند آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا بوئیتری تم نے جو اشعار ہماری اس تعریف کے اندر کہے ہیں وہ سناؤ۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے، تو آپ نے فرمایا کیا انعام چاہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا جسم صحیح سلامت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کا ہدیہ دیا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ خواب کے اندر یہ اثر محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چادر ملی گا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ جب بیدار ہوئے تو واقعتاً حضور کے تحفے میں پیش کی ہوئی چادر ان کے پاس تھی اور ان کا پورا جسم صحیح سلامت تھا۔ صرف حضور کی تعریف کے اندر چند اشعار کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا۔ اس لیے سیرت پاک اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب کیا ہیں؟ اب چونکہ ان قریب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا
تو آسمان اور زمین کے اس ڈھانچے کو بھی نہ بنایا جاتا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ مضمون حدیث سے ثابت ہے. دیگر مضامین کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد تھا، اس لیے اللہ نے اس کائنات کے ڈھانچے کو سجایا ہے. اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے ڈوب سکتی تھی؟ چاہے پانی جودی پہاڑ تک پہنچ گیا تھا، مگر نوح علیہ السلام کی پشت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی تھی کہ پرندہ اوپر سے اڑے تو جل کر بھسم ہو جائے، مگر ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر کیسے جل سکتے تھے جبکہ آگ کی پشت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اسماعیل ابراہیم کی چھری تلے ذبح کیسے ہو سکتے تھے جبکہ حضرت اسماعیل کی پشت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پاکیزہ پیٹھوں سے پاکیزہ پیٹوں میں منتقل کیا گیا، یعنی مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میری نسل میں جتنے بھی مرد اور عورت گزرے ہیں کوئی بے نکاح آپس میں نہیں ملے. مطلب میرا نسب پورا صاف شفاف ہے اور ہر ایک متقی ہے. اس لیے آپ کے والد حضرت عبداللہ جن کے پیشانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، ایک یہودن عورت نے آپ سے درخواست کی کہ یہ نور محمدی میرے پیٹ کے اندر منتقل ہو جائے، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. لیکن حضرت عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک عرصے کے بعد پھر اس یہودن عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان کی پیشانی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں تھا. تو اس یہودن عورت نے کہا شاید تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور وہ نور کسی عورت کے پیٹ میں منتقل ہو گیا. یہ نور محمدی خود آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا. بادست خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور کے جتنے بھی فضائل بیان کرے بس آخر میں اتنا کہنا ہے کہ خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف حضور کا. اس لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نہ کسی والد کا، نہ والدہ کا، نہ دادا کا، نہ چچا کا، نہ کسی بحیر راہب کا، نہ کسی نستورا کا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ کی تربیت اور آپ کا حقیقی مربی صرف اللہ تبارک و تعالی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کان پر بھی بچپن میں پہرا بٹھایا اور آپ کے سطر پر بھی پہرا اللہ تبارک و تعالی کا تھا. اس لیے جب آپ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی رہے تھے اس وقت ان کے جو رضائی بھائی بہن تھے انہوں نے کہا کہ چلو محمد مکہ کے اندر گانے بجانے کی محفل لگی ہے، ہم دیکھ کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، گئے ان کے ساتھ، مگر قبل اس کے کہ آپ کے کان کے اندر گانے کی آواز پڑے آپ پر ایک طرح کی بنود کی طاری ہو گئی اور آپ سو گئے، کیونکہ کان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا ہے. اور پھر جب سورج کی تپش زیادہ ہونے لگی تو آپ بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو گئی. عرب کا ایک دستور تھا کہ ان میں جو اعلیٰ سمجھے جانے والے لوگ تھے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے. اور کیسی جہالت کہ جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرے تو پورے ننگے ہو جاتے تھے. یا ایسا ہوا بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے تاکہ بارش سے بھیگے نہیں. پرنالے کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اور جلدی بھیگ جائیں گے اور زیادہ بھیگ جائیں گے. خیر جہالت کا دورہ تھا. اس وقت بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو بچے بھی پتھر اٹھا رہے تھے اور لنگی اپنے کندھوں سے باندھ رکھی تھی. تو بچوں نے کہا محمد آپ بھی ہمارے ساتھ لنگی کندھے پر باندھ کر کے پتھر اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرب کے دستور کے موافق اپنی لنگی نکالنے کی کوشش کی. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اور اسی سطر کے حصے کو ڈھانپ لیا اور آپ پر گشی طاری ہو گئی. تو چونکہ آپ کے مربی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے
اس لیے آپ کی تربیت کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ بچپن میں انصاف ایسا تھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی رہے تھے تو سینے کے ایک حصے سے دودھ پیتے تھے، دوسرے حصے سے دودھ نہیں پیتے تھے، کہ اس میں میرے رضائی بھائی بہنوں کا حق ہے، میں ان بھائیوں کے حق میں، بہنوں کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بچپن میں آپ کے انصاف کا یہ حال ہے۔ اس لیے جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو آپ نے جذبات میں فیصلہ نہیں کیا، ہر ایک قبیلے کا خیال رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ فراست دی کہ حجر اسود بھی رکھا گیا اور اختلاف بھی ختم ہو گئے۔ وہ نبی ہم کو نصیب ہوئے ہیں کہ جن کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے کہ ان کے امتی بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اب جب آہستہ آہستہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر شیطان ہم کو ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپس میں ہمدردی اور محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے غم اور دکھ کے اندر شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا کہ فلاں انسان سے دشمنی کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کی زبان میں اللہ کی طرف سے ہی باتیں نازل کی جاتی ہے، وہ تو فرماتا ہے سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عجیب و غریب بات کتاب میں ملی، حضرت فرماتے ہیں انسان کا ایک دشمن ایسا ہے جو رشوت نہیں لیتا۔ کسی انسان سے آپ کی مخالفت ہے یا کوئی آپ کا مخالف ہے، ہدیہ تحفہ دے دو وہ دب جائے گا، اس کے پیٹ میں گھس جاؤ دعوت کے ذریعے وہ ہلکا پڑ جائے گا۔ لیکن شیطان نفرت کم کرنے کے لیے اور دشمنی کم کرنے کے لیے آپ کتنا ہی گرا قدرہ ہدیہ دے دو، وہ کبھی ہدیہ تحفہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان دین کے راستے پر آتا ہے اور اسی دین کے راستے پر رہتے ہوئے دین کا ستیہ ناش ہوتا ہے، اور اس فتنے کو کتاب و سنت سے جن کا تعلق نہیں ہوتا وہ فتنہ ختم ہونے کے بعد جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اس لیے جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جلسے، جلوس، یہ ساری چیزیں جس میں خود حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور شیطان ہم کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں، حضور کے نام پر، جلسے اور جلوس کے نام پر۔ اس لیے بہت زیادہ ہم کو چوکنا رہنا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غلط کیا چیزیں ہیں اور صحیح کیا چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مجمع اس دنیا میں چھوڑ کر گئے 1.25 لاکھ کا مجمع، جو حضور کی ایک سانس پر اپنی پوری جان فدا کرنے کو تیار تھے، جو حضور کے ایک پسینے کے قطرے پر اپنے سارے خون کے قطرات بہانے کو تیار تھے، ان کا کیا عمل تھا؟ جو عاشق زار تھے، جو فداکار تھے، جو جان نثار تھے۔ حضور کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد 100 سال تک وہ اس دنیا میں رہے ہیں، لیکن ان کا کیا عمل ہے؟ ان کا عمل یہ تھا میرے نبی کا طریقہ کیا تھا اور میرا طریقہ کیا ہے۔ بس آپ کے ادنا امتی کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ میرا طریقہ حضور کا طریقہ میرا طریقہ بن جائے، حضور کا مزاج میرا مزاج بن جائے، حضور کی سنت میری سنت بن جائے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور کنارے پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہے، تو حضور نے دوران خطبہ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہے، مسجد میں پہنچے نہیں، لیکن کان میں آواز پڑی کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو اسی جگہ بیٹھ گئے۔ حضور نے دیکھ لیا دور سے، تو خطبہ ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا
عبداللہ بن مسعود، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو میرا خطبہ کنارے پر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، آپ کو تو کہا نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے مجھے نہیں کہا تھا، لیکن آپ کی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود کی مجال کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھہرا رہے۔ یہ عشق تھا۔ کیا اس درجے کا عشق ہمارے اندر ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا، چونکہ آپ کی رشتہ داری بھی بہت زیادہ تھی، تو اپنے چچیرے بھائی کے وہاں رکے تھے، اور چونکہ صبح مذاکرات ہونے تھے قریش سے، تو ان کے چچیرے بھائی نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کا ازار پنڈلی سے بالکل اوپر ہے، آدھی پنڈلی تک ہے، تو چچیرے بھائی نے کہا دیکھیے عرب کا دستور ہے کہ جس کا پائجامہ جتنا نیچے ہوتا ہے وہ اتنا متکبر ہوتا ہے اور عرب کا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ آج دیکھیے حضور کے طریقوں سے ہٹنے کی وجہ، عورت کا پائجامہ نیچے رکھنے کا حکم ہے تو آدھی پنڈلی پر عورت کا پائجامہ ہے، اور مرد کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، تو پورے محلے کا کچرا مرد کے پینٹ سے ہی صاف ہو رہا ہے۔ یہ حضور کے طریقوں سے چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلت کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو وہ چچیرے بھائی حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے، آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، آپ کا ازار اتنا ٹخنوں کے اوپر ہے اور اتنا اونچا ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو معلوم تھا حضرت عثمان کو کہ ٹخنوں سے ازار نیچے رکھنا یہ ناجائز ہے اور اوپر رکھنا جائز ہے، لیکن اتنا اوپر میرا اس لیے ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ ہاکذا عزرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کے ازار باندھنے کا طریقہ ہے۔ مذاکرات خراب ہو تو خراب ہو، کسی کو عزت دینی ہو تو دیوے، کسی کو ذلت سے پیش آنا ہو تو پیش آئے، مگر میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھا عشق کا۔ جو میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہی میرے دل کے اندر رچ اور بس جائے گا۔ آج سیرت کے تذکرے کما حقہ نہ ہونے پر کرکٹ میں ہمارے بچوں کا فین کوئی اور ہے، فٹ بال کے اندر کوئی اور ہے، ہیئر اسٹائل میں کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، اور حضور کا طریقہ نہیں معلوم کہ حضور کے بال کیسے تھے، حضور کا ازار کیسے تھا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، یہ اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل واقعہ مجھے بعد میں سنانا ہے، لیکن پہلے جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا سے بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے ان دونوں کو بھیجا تھا۔ جب یہ لوگ دربان کے پاس قریب پہنچے تو دربان نے کہا لمبے سفر کی وجہ سے تمہارے کرتے کا کیا حال ہوا ہے؟ اگر بادشاہ سلامت سے ملنا ہے تو اس کا مخصوص لباس ہے، وہ پہن کر آپ کو جانا ہوگا۔ تو ربیعی بن عامر نے کہا اگر بادشاہ سلامت اسی لباس میں ہم سے ملنے کو تیار ہے تو ہم بات کریں گے، ورنہ ہمیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ربیعی بن عامر کے پاس ایک تلوار تھی جس کے کئی حصوں کے اوپر
تو اسی کے ساتھ ہوگا. موت بھی اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہے, اور اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا جس حالت میں تمہاری موت آئی ہے. اس لیے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر مسجد کے اندر ہو, ہر گھر کے اندر ہو, ہر محفل کے اندر ہو. حضور کی سیرت سے واقفیت ہمارے تمام بچوں کو ہونی چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر ان تعلیمات کو زندہ کرنا چاہیے, ورنہ بہت تیزی سے ہمارے بچے دوسرے راستوں کی طرف جا رہے ہیں. سارے ہیرو کے نام ان کو معلوم ہے, نہیں معلوم تو حضور کے صاحبزادوں کے نام نہیں معلوم, حضور کی صاحبزادیوں کے نام نہیں معلوم. کرکٹر اور آئی پی ایل کے اندر کتنی ٹیمیں گئے سب معلوم ہے, کس نے کتنا ریکارڈ بنایا ہے, کتنے رنز بنائے گئے, وہ سب معلوم ہے. یہ ہماری غفلت ہے کہ ان بچوں کو جس طرف لانا چاہیے تھا اور جن چیزوں کی تعلیمات ان کو دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے دوسری طرف جا رہے ہیں اور ہماری محنت کی کمزوری ہے. آج اپنے بچوں کو خراب کرنے کے لیے کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری باطل تحریکات ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس لیے آج قبل اس کے کہ حضور کی سنت ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو, اس سے پہلے باطل طریقے ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں. اور ان چیزوں کا اگر تذکرہ نہیں ہوا تو پھر یہ امت مسلمہ کہاں تک جائے گی. آج ہم کرسمس ڈے دیکھ رہے اس کی حالت, یہ بہت اچھے جذبے کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن, ایک نبی ہے جن کو آسمانی تعلیم دی گئی ہے, ان کی تعلیمات کو بیٹھ کر کے عام کریں گے. شروع ہوا اچھے جذبے کے ساتھ, لیکن جب کنٹرول سے باہر ہوا تو آج اس دن جتنی شراب پی جا رہی, جتنا جوا کھیلا جا رہا ہے اور جتنی فحاشی اور عریانیت کی محفلیں اس دن قائم ہوتی ہے, پورے سال بھر میں اتنا خرچہ اور اتنی فحاشیت کبھی بھی کسی دن میں نہیں ہوتی. کیوں؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم چھوڑ دے رہے. دیکھیں, اسلام مذہب رسم و رواج پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے, تہوار آیا, 2-3 جھنڈے اٹھا لیے, اب اس کے بعد چھٹی ہو گئی, تمہارا اس مذہب سے رشتہ ہے. لیکن ہمارا مذہب کا یہ حال نہیں ہے. ہمارے مذہب کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری طریقوں کو اپنے اندر پیدا کرو. آپ کے اخلاق ہمارے اخلاق ہو جائے, آپ کے طریقے ہمارے طریقے ہو جائے, آپ کے ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے طریقے ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو, تو اس میں کامیابی ہے. ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کون کون سا عمل حضور کے خلاف ہے اور کون کون سا عمل حضور کے طریقوں کے مطابق ہے, اس کا ہم جائزہ لیں. یہ ربیع الاول کے مہینے کا یہ پیغام ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے کہ زبان سے محبت کا اور ایک عمل بھی حضور کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اس کی مثال کسی عالم دین نے بہت زبردست دی ہے. ایک بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے, ابا مجھے آپ سے بہت محبت, مجھے آپ سے محبت ہے. 24 گھنٹے ابا سے یہی کہہ رہا, اور ابا جب پانی کا گلاس منگوا رہے تو کہہ رہے ابا آپ سے بہت محبت ہے لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ابا کہہ رہے بیٹا مجھے تکلیف ہے, ذرا دوا دلا دو. ابا آپ سے بڑی محبت ہے, قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, مگر یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. بھلا بتائیے دنیا اس بیٹے کو فرما بردار مانے گی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے دل و جان سے پیارے ہیں, ہمیں اپنی اولاد سے پیارے ہیں, مگر جب آپ کے احکامات آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی زبان حال سے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ حضور کی خود یہ حالت ہے کہ آپ وفات سے پہلے 13 یا 14 دن بیمار رہے, مسجد جا سکتے ہیں, حالت یہ ہے کہ آپ گھسیٹ کر 2 صحابہ کے سہارے جا رہے گے تو آپ درک نہیں کر رہے تاکہ میرا ادنا امتی کہیں ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بھی وہ نماز کو ناگا نہ کریں. لیکن ہمارے لیے حضور کے ایک حکم پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا. اگر ایک عام دوست سے محبت ہے اور دعوت میں نہیں گیا تو ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے, دوست سے منہ ملایا تو کیا حال ہوگا, پتہ نہیں وہ کون سے جملے کھسے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملاقات کرنی ہے. اور ایک آخری بات حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں, اگر اسلام کا کوئی حکم ہمارے دل پر بوجھ لگ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا خاتمہ درست نہیں ہوگا.
ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے فجر کی نماز بہت مشکل ہے۔ اگر شریعت کا یہ حکم اگر ہم کو مشکل لگ رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں جن کے سامنے کئی لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، اس لیے کسی اسلام کے کسی حکم کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنے لیے اس میں خیر ہے۔ بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے جس دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں 24 گھنٹے سکون کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی کے لیے اپنے اپنے اعمال بنائے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے چین سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہمیں بنائے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ جن حضرات کی سنت باقی اور سنت ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا